السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سب بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں کامنٹ کر کے حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے بالکل بیسک لیول سے آپ سب کو اردو پڑھنا سکھایا ہے، اور اب میں چاہ رہی تھی کہ قرآن شریف کو پڑھیں، اس کے بعد ہم قرآن شریف کو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ لیکن کچھ بھائی بہن ہیں جن کو قرآن والی ویڈیو بھی اچھی لگی ہے، وہ چینل کو بھی سبسکرائب کیے ہیں، اور کچھ بھائی بہن ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں اردو ہی پڑھانے کے لیے، اور ویڈیو جو ہے اردو والی ہی میرے چینل پہ چل رہی ہے زیادہ۔ تو آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہوگا کہ آپ سب کو کنٹینیو اردو ہی پڑھنا ہے یا پھر قرآن شریف بھی ہم بیچ بیچ میں ویڈیو بنایا کریں۔ تو آپ سب کمنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، آپ سب ضرور بتائیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام اور نکاح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا وہ شام کا، اور جو نکاح بھی ہوا تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ سب نے اس سے پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو فائدہ ہو۔ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو پہلے ہم نے پیدائش کا پڑھا تھا، پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کے بارے میں پڑھی تھی جو دائی حلیمہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ تو چلیے اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اپنا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام اور نکاح۔ تم ابھی پڑھ چکے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بعد دادا کی پرورش میں آئے۔ تو ہم نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں پڑھا ہے سبق میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی والدہ کے بعد دادا کی پرورش میں آئے، مطلب آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کو دادا جان پالنے لگے، اور دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب۔ تو جب دادا انتقال فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت دی اور پالا پوسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے لگے۔ تو دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کون کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہو گئی، برس کہتے ہیں سال کو، تو 12 سال کی ہو گئی تھی۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب اور جو بھی بھائی بہن کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بک پڑھنے کے لیے، ان بھائی بہنوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اب ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو بنانے کے لیے پہلے جیسی کوالٹی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اب لائٹ جلاتی ہوں تو میرا موبائل بھی کیسے چمکتی رہتی ہے، جیسے ویڈیو ہلتی ہو اس طرح سے ہو رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کیمرہ کا پرابلم ہے یا لائٹ کا پرابلم ہے، لیکن اسی لائٹ میں ہم پہلے بھی ویڈیو بناتے تھے۔ تو آج میں دوسرا لائٹ جلائی ہوں، دیکھتی ہوں ویڈیو کیسی ہے۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب ملک شام میں تجارت کرنے جایا کرتے تھے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے اور سفر میں تم جانو کس قدر تکلیفیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ابھی بچے تھے، اور سفر میں کیا ہے، دقتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ لے جاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جاتے تھے۔ مگر اب کی بار وہ چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لپٹ گئے اور کہا کہ میں بھی چلوں گا۔ چچا کو بھتیجے کا دل توڑنا گوارا نہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ چلتے چلتے آپ لوگ ایک جگہ پہنچ، اس جگہ کا نام تیمہ تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عیسائی پادری نے دیکھا۔ اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں نے توریت میں ان کے متعلق پڑھا ہے۔
جیسا میں نے پڑھا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہیں۔ اگر تم انہیں شام لے جاؤ گے تو یہودی انہیں پہچان جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ واپس کر دیا۔ تو یہ پادری عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ان کے چچا کو، تو چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے ہی واپس مکہ بھیج دیے۔ وہاں سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہنے لگے۔ مکہ کی ایک بہت مالدار خاتون تھی، ان کا نام خدیجہ تھا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، مگر وہ لوگوں کو تجارت کا سامان دیتی تھیں۔ لوگ سامان بیچ دیتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سامان لوگوں کو دیتی تھی تجارت کرنے کے لیے، تو لوگ اس سامان کو بیچتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں مزدوری دے دیتی تھیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی تو کہلوایا کہ میرا سامان شام لے جاؤ اور فروخت کر کے دوسرا سامان لاؤ، نفع میں آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ خدا کا کرنا کہ شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سامان بک گیا اور بہت نفع ہوا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑھیا سامان خرید کر لائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سامان بک گیا تو وہی پیسے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اور اچھا بڑھیا سامان خرید کر لائے، اور بہت ایمانداری سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا نفع دے دیا اور ایک ایک پائے کا حساب سمجھایا۔ اس سے وہ بہت خوش ہوئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایمانداری سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سارا نفع دے دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ بس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 برس کی تھی۔ تو ایسے ہی لیسن ہم نے اور ویڈیو میں بھی پڑھی تھی، اور آپ سب کو پتہ ہی ہوگا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر شادی کے وقت 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس کی تھی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ صاحبزادوں کے نام یہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کتنے 2 صاحبزادے مطلب 2 بیٹے اور 4 لڑکیاں ہوئی تھی۔ تو صاحبزادوں کے نام یہ ہیں، دیکھیے نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت طاہر رضی اللہ عنہ، اور صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں، نمبر 1 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ عنہا، نمبر 3 ام کلثوم رضی اللہ عنہا، نمبر 4 حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔
ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے اور تھے، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صاحبزادے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی تھیں۔ تو یہ صاحبزادے جو دوسری بیوی تھی ان سے تھے، جن کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھا۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگے، اور آپ سب کی چوائس کی وجہ سے میں اردو ویڈیو ہی بنانے لگی ہوں، اور جو بھائی نے کتاب بولا ہے حدیث کی وہ میں منگوا رہی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی۔ فی الحال ہم اس کتاب سے آپ سب یہ ضرور بتاتے رہیں کہ آپ سب کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ تو آپ سبھی سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔